بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ سے آپ سب دوستوں کو سلام. یہاں ایک کانفرنس کے سلسلے میں ہم آئے بے آف بنگال کنورسیشن کے موضوع پہ، اور اس میں دنیا بھر سے مختلف ایکسپرٹس نے، ماہرین نے، اکیڈمکس نے شرکت کی. اور اس کانفرنس کے افتتاحی تقریب سے یہاں کی عبوری انتظامیہ کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس نے بھی خطاب کیا اور to highlight the distance it was to establish from the old Bangladesh. 100 days back, nearly 1,500 students, workers, and common demonstrators were killed here. But over the day, nearly 20,000 were wounded. To this international gathering, let us pay respect to all those who sacrificed their lives, those who lost their limbs, eyes, and many physical capacities for the rest of their life. بڑی انہوں نے زبردست باتیں کہیں، چشم کشا باتیں کہیں. میں اس کا تفصیلی ذکر تو بعد میں کروں گا، لیکن جو سرسری طور پہ جو یہاں سے مختلف لوگوں کے ساتھ بات چیت اور یہاں کا ماحول دیکھنے کے بعد احساس ہوا کہ 5 اگست کو جس طرح شیخ حسینہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا، انہیں 40-45 منٹ کے اندر اندر ملک چھوڑنے کا کہا گیا. فوج نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ان کے فرار کی راہ ہموار کی، کیونکہ شدید غصہ تھا عام عوام میں، اور وہ اگر یہاں سے فرار نہ ہوتی تو کئی لاکھوں پہ مشتمل مجمع ہجوم مختلف اطراف سے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف مارچ کر رہا تھا. نہ جانے کیا ہوتا، خون کی ہولی کھیل دی جاتی. لیکن اس کے بعد سے جو صورتحال ہے، اب اس کے 100 دن ہو گئے، 103 مہینے سے کچھ زیادہ ہو گیا ہے، اور یہاں پہ ابھی تک ایک بڑی کیوس کی انتشار کی صورتحال ہے. لوگوں میں اعتماد کی کمی ہے، بے چین ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آئندہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ ڈاکٹر محمد یونس کی قیادت میں جو کابینہ بنائی گئی ہے اس کا بنیادی مقصد ہے اسٹرکچرل انتظامی اصلاحات کرنا، جو یہاں کا فرسودہ نظام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کی تیاری. کسی کو معلوم نہیں الیکشن کب ہوگا. اور یہ حکومت ویسے بھی جو عبوری حکومت ہے، اس کو انکلوسیو بھی نہیں کہا جا سکتا. اس میں تمام جو دھڑے ہیں یا تمام مکاتب فکر ہیں اس کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، بلکہ یہ ٹیکنوکریٹس ہیں. کچھ لوگ این جی اوز کے ساتھ کام کر رہے تھے، کچھ سابقہ کوئی ریٹائرڈ سفارتکار ہیں، بیوروکریٹس ہیں، اور ایک کافی بحرانی سی صورتحال ہے. اس میں ڈاکٹر محمد یونس نے اپنے خطاب میں یہ کہا کہ جب آپ کو یقین نہیں ہوتا، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے اداروں سے ہمیں ٹکر نہیں لینی چاہیے کیونکہ وہ بہت بڑے ہیں، لیکن جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اداروں کی حیثیت عوامی قوت کے سامنے کچھ نہیں ہوتی. اس میں ساتھ ہی انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ اس ملک کے طلباء نے، اس ملک کے نوجوانوں نے ایک نئے بنگلہ دیش کی بنیاد رکھی ہے. بلکہ کئی بنگلہ دیشی نوجوان تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی 1971 میں حاصل ہوئی تھی جب بنگلہ دیش بنا تھا، لیکن حقیقی آزادی اب حاصل ہوئی ہے. اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے، اس کا کچھ تعلق پاکستان کے ساتھ بھی شاید بنتا ہے ایک لحاظ سے، کہ یہاں کی جو 2 پارٹیاں تھیں، عوامی لیگ تو تقریباً 15 سال برسر اقتدار رہی، اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ نیشنل پارٹی بھی تھی. عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دونوں پارٹیاں کرپٹ بدعنوان لوگوں سے بھری ہوئی ہیں، ایسے لوگ جو کہ یہاں پہ صرف مال بٹورنے میں اور اپنی یہاں کرپشن کا مال ملک سے باہر بھیجنے میں مصروف رہی ہیں. اعتماد مین سٹریم پارٹیز پہ ختم ہو گیا ہے. شاید بالکل ایسے ہی ہے پاکستان میں، جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نے جس انداز میں گزشتہ 3 سال سے، یعنی 3 سال تیسرا سال چل رہا ہے، اپریل 2022 کے بعد سے جو ان کی کارکردگی رہی، جس انداز میں انہوں نے جمہوری اختیارات وہ تفویض کرتے رہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو جس انداز میں انہوں نے مضبوط کیا، یہی کام
عوامی لیگ نے کیا، بلکہ انہوں نے تو شیخ حسینہ کی قیادت میں تو ہوا یہ کہ یہاں پہ مسلسل فوج کو وزیر اعظم ہاؤس کے تابع کیا گیا، جوڈیشری میں اپنی مرضی کے لوگ لگائے گئے، اس طرح میڈیا کو بھر دیا گیا. بالکل ایک اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں تھی جو اپوزیشن کے لوگ تھے. کہا جاتا ہے کیونکہ 1.5 لاکھ کے قریب کرمنل فوجداری کیسز کا سامنا کرنا پڑا بلوچستان بنگلہ دیش نیشنل پارٹی اور ان کے ساتھ ہی کچھ اور اپوزیشن کے لوگوں کو. تو یہاں پہ ایک بڑی غیر یقینی کی صورتحال ہے، تذبذب کا عالم ہے. لوگوں کو معلوم نہیں کہ کب انہیں اس کرپٹ نظام سے نجات ملے گی جس پہ عوامی لیگ اور بنگلہ نیشنل پارٹی جس میں شامل رہی ہیں، باری باری لیتے رہے ہیں. اور ایک اور جو بڑا واقعہ ہوا جو ہم سنتے آئے ہیں کہ یہاں پہ بھارت سے بڑی نفرت کی جاتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ شیخ حسینہ کی قیادت میں بنگلہ دیش کی جو ساورنٹی تھی، اس کا اختیار اعلیٰ تھا، وہ اس نے بھارت کے حوالے کر دیا، اور بھارت نے تمام جو کام کیے یہاں پہ تجارت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، وہ اپنے مقصد کے لیے، اپنے قومی مفادات کے لیے، اور اس کے لیے اس نے بنگلہ دیش کو مکمل طور پہ اپنے تابع کر لیا تھا، جس کی وجہ سے یہاں بحیثیت مجموعی بھارت سے کافی نفرت کی جاتی ہے. بعض اوقات بڑا غیر حقیقی سا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ میں 2013-2017 میں جب یہاں آیا تو اس وقت بھی ایسی صورتحال تھی کہ پاکستان کا نام کوئی سننے کو تیار نہیں تھا. پاکستانیوں کو ویزا بڑی مشکل سے ملتا تھا، کوئی تجارتی تعلقات نہیں تھے، سفارتی تعلقات بڑے بالکل واجبی سے تھے. تو اس کے بعد اب ہوا یہ ہے کہ کم از کم 5 اگست سے اب اگر واقعات کا تسلسل دیکھ لیں تو جو خوف اور ہراس کی فضا تھی اس کی جگہ امید نے لے لی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تذبذب بھی ہے کہ اس ملک کا کیا بنے گا، کیونکہ سالہ سال سے اس کا انحصار بھارت کی دوستی پہ رہا، لیکن بھارت نے اس کو اپنے مقاصد کے لیے ایکسپلائٹ کیا. اور یہ ملک پھر چین اور امریکہ کی باہمی مخاصمت کی وجہ سے آہستہ آہستہ لگتا ہے کہ پھر شیخ حسینہ کی قیادت میں بھارت کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہو گیا. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو انقلاب آیا وہ انقلاب کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ بیرونی ممالک، بیرونی امداد اس موومنٹ کو، اس تحریک کو حاصل رہی، جس کے باعث 5 اگست کو یہاں کایا پلٹ گئی، اور ڈاکٹر محمد یونس جن کے خلاف کرپشن کے الزامات میں کئی کیسز بنائے تھے گزشتہ حکومت نے، انہیں واپس لایا گیا. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ، اور ان کے ساتھیوں کا، کہ عوامی توقعات بہت زیادہ ہیں، مسائل بڑے گمبھیر ہیں، وقت ان کے پاس بہت زیادہ نہیں ہے، بڑا ایک کٹھن سفر ہے. اور اس کٹھن سفر کی ابتدا تو بہت پہلے ہو گئی تھی، لیکن اس نئی صورتحال کا سبب جو تھے وہ ظاہر ہے طلباء تھے، فور فرنٹ پہ طلباء تھے. ہم ڈھاکہ یونیورسٹی کے حوالے سے ایک اور خصوصی ویلاگ میں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا چند دن کے بعد، باقاعدہ ویڈیوز کے ساتھ. ہم نے نوجوانوں کے ساتھ جو بات چیت کی اس میں انہوں نے اپنے تاثرات کا، جذبے کا اظہار کیا، اور کس طرح 1971 کا جو بابائے قوم تھا شیخ مجیب الرحمن، اس کو آج اتنی لان تان البتہ نہیں ہوتی جتنی کہ شیخ حسینہ کو، یعنی اس کی بیٹی کو ہو رہی ہے. ان کو غدار، ان کو فیشسٹ، ان کو ڈکٹیٹر، آمیر، اور معلوم نہیں کیا کیا القابات دیے جا رہے ہیں. تو فی الحال اتنا ہی ڈھاکہ سے، اور تفصیلی ویلاگ جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، باقاعدہ ویڈیوز اور انٹرویوز کے ساتھ. بہت بہت شکریہ.